اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین اور ان لوگوں میں سے قالوا انا نصارا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارا ہیں اخذنا میثاقہم ہم نے لیا ان سے پختہ عہد پختہ عہد پکا وعدہ فنسوا حظا پس انہوں نے بلا دیا ایک حصہ مما ذکروا بہ اس چیز سے جس چیز کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی فأغرینا بینہم پس ہم نے بڑکا دی ان کے درمیان العداوت عداوت والبغضاء اور کینہ بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک وسوف ینبئہم اللہ اور عن قریب ان کو خبر دے گا اللہ تعالی بما کانوا یصنعون اس کاروائی کی جو وہ کرتے تھے، جو ان کے کرتوت اور ان کے افعال تھے اللہ تعالیٰ عن قریب اس کی انہیں خبر دیں گے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، قد تحقیق جاء آ چکا کم تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرن بہت سی چیزیں مما کنتم تخفون وہ چیزیں جو تم چھپاتے تھے، تخفون مخفی رکھتے تھے، چھپا دیتے تھے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، قد جاءکم من اللہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی جانب سے، نور نور و کتاب مبین اور کتاب روشن کرنے والی، یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، من اتبع اس کو جس نے اتباع کی، رضوانہ اس کی رضا کی، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم اور ان کو نکالتا ہے من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور ان کو چلاتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، یا ویہدیہم ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اچھا ربط لکھیے، ماقبل میں یہود کے احوال بیان کیے، اب نصارہ کے کچھ حالات بیان فرما رہے ہیں، چونکہ دونوں ہی اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے تھے۔ تو نصارہ ومن الذین قالوا انا نصارا، نصارہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ عیسائی۔ نصارہ سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں ہوگا کہ عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے متعلق مفسرین نے مختلف توجیحات بیان کی۔ ایک توجیہ تو یہ بیان فرمائی ہے
جس محلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کا نام تھا ناصرہ. جگہ کی نسبت کی وجہ سے ان کو نصارہ کہتے ہیں. جیسے یہ تو آپ کے علم میں نا آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کی کسی جگہ کے ساتھ نسبت ہو تو اس کو اسی کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے. ہے کہ نہیں ایسے؟ جیسے پنجاب میں جو ہے وہ پنجابی ہے، پاکستان والے پاکستانی ہیں. سندھ والے سندھی ہیں. تو جگہ کی طرف نسبت کر کے ان لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے. نمبر 2، دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی تھی، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. تو انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ان کو نصارہ کہتے ہیں. فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اور انجیل ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں ان کو ماننے کے مدعی ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. انجیل میں موجود ہے فارقلیت پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اور توحید اپنا کے رکھنا، شرک نہ کرنا، اللہ کی شان میں کسی کو شریک نہ کرنا، توحید سے منحرف نہ ہونا. وہ لم یلد اور لم یولد ہے، لیکن نصارہ نے بھی سارے وعدے توڑ دیے جیسے یہودیوں نے توڑے تھے. توحید کے بجائے اقانیم ثلاثہ کے مرتکب ہوئے. اس کی تفصیلی بحث اقانیم کے حوالے سے، عیسائیوں کے دلائل، عیسائیوں کے اعتراضات، عقیدہ امانت، سب کی تردید سورۃ النساء کے آخر میں آپ نے پڑھ لی. تو اقانیم اقنوم کی جمع ہے، مطلب ہے رکن، حصہ، جز. یعنی خدا کے 3 ارکان ہیں عیسائیوں کے نزدیک. نمبر 1 اللہ، نمبر 2 عیسیٰ، نمبر 3 حضرت مریم یا حضرت جبرائیل. تفصیل اس کی ساری آپ کو بتا چکا ہوں. تو عیسائی کہتے ہیں جتنا بھی نظام چلتا ہے، یہ زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ہوا کا نظام، یہ سب کچھ یہ تینوں مل کر چلاتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہی ہے توحید میں تثلیث اور تثلیث میں توحید ہے. 1 3 اور 3 1 ہے. یہ سب نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، لیکن انہوں نے انحراف کیا، شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمارے وعدوں کو توڑا،
جب ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا شرک کے مرتکب ہوئے، توحید کا انکار کیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا. جب انہوں نے شرک کیا، ہمارے وعدوں کو توڑا، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دیا. دنیاوی سزا کہ ایک دوسرے کے مخالف لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. فرمایا ہم نے بڑھکا دی ان کے درمیان عداوت، بس کہ لڑائیاں ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی. آج بھی عیسائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کالے گوروں کو مارتے ہیں، گورے کالوں کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان دشمنیاں ڈال دیں. صرف چلیں لمبی بات نہیں کرتے، دور جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم تاریخ سے حوالے کھنگالتے رہیں. اتنی بات سمجھ لیجئے کیسی دشمنی اللہ نے ان کے بیچ ڈالی، کیسی عداوتیں اور کینہ اور بغض ان کے بیچ ڈالا. صرف اسپین میں آپس میں ان کی 700 جنگیں ہوئی، باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. فرمایا عن قریب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں خبر دیں گے، بدعہدیوں کا انجام سامنے آ جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا. کس دلیل سے تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے؟ دیگر انبیاء کی مخالفت تم نے کیوں کی تھی؟ آخری نبی پر ایمان تم نے کیوں نہیں لایا تھا؟ یہ مسلمانوں کو بھی سبق ہے کہ یہود اور نصارہ کے انجام بد سے عبرت حاصل کرو. وحی الہی، سنت نبویہ، اس کا دامن نہ چھوڑو. یہود و نصارہ کے پاس سے تو وحی الہی نکل ہی چکی، ختم. تورات انجیل محرف ہو چکی. محض مذہب کی بنا پر یہ ایک دوسرے سے باہم برسر پیکار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ بات بھی، جہاں پر یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ سیاسی مفادات اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یکجا ہیں، ورنہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لہذا یہاں پر یہ اشکال بھی باقی نہیں رہے گا کہ وہ تو آپس میں باہمی متفق اور متحد ہیں. تو یہ قرآن کریم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور عداوتیں ڈال دی. تو یاد رکھیں ماں سیاسی طور پر متحد ہیں. یا پھر دوسرا جواب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ حال ان لوگوں کا بیان کیا جو پکے عیسائی ہیں. اور عیسائی مذہب کے پابند ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپس میں دشمنیاں ڈال دی. جو خود اپنے مذہب کو چھوڑ کر داہریے بن چکے ہیں، وہ عیسائیوں کی حقیقت سے خارج ہیں. تو آج کل اکثریت یورپ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں یہ عیسائی نہیں ہیں، یہ داہریے بن چکے ہیں. یہ تو کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں، کسی دین شریعت کے، کسی نبی کے قائل نہیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں جو سائنس ہے بس یہی ہے، ملحد ہیں یہ، بس جو عقل میں آئے اس کو مانتے ہیں. بہرحال عیسائیوں کے اختلاف تو مشہور اور معروف ہے. جو اصل عیسائی ہیں وہ تو آپس میں الگ الگ ہیں، اختلاف ان کے دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آپس میں اختلاف میں ڈال دیا. نستوریہ کو دیکھیے جو ابنیت کے قائل ہیں، سورۃ النساء میں ساری تفصیل ابنیت کے عقیدے کی تردید آپ نے پڑھ لی. یعقوبیہ جو حلول کے عقیدے کے قائل ہیں، اس کی تردید بھی آپ نے پڑھ لی. ملکائیہ جو تثلیث کے قائل ہیں، اتنا بڑا اختلاف، اتنا بڑا ان کے عقیدے میں ہی بنیادی اختلاف تو ہوگا، عداوت تو ہوگی.
یہ عقائد اور ان کی تردید آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، اس لیے اس پر میں زیادہ بحث نہیں کر رہا، بس اشارہ دے دیا۔ اگلی آیت میں آ جائیے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ گزشتہ آیت میں یہود و نصارہ کا الگ الگ ذکر تھا، دیکھیں پہلے یہودیوں کا بیان پھر نصارہ کا، اب اس آیت میں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جا رہا ہے، اور تمام اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں ان کو خطاب کر کے فرمایا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب ارشاد فرمائی، فرمایا جس نبی کا تمہیں انتظار تھا، جس کا تم سے عہد لیا گیا تھا، جس کی بشارتیں تورات انجیل میں تم سنتے سناتے تھے، وہ نبی آ گیا، ان کی نبوت اور رسالت کے دلائل اور براہین بھی تم پر واضح ہو چکے ہیں، باوجود امی ہونے کے تورات اور انجیل کی مخفی باتیں جو تم چھپا کے رکھتے ہو، کسی کو بتاتے تک نہیں، وہ نبی تمہارے اوپر ظاہر کر رہے، تو معلوم بھائی اللہ کا نبی ہے۔ جیسے رجم، قصاص وغیرہ تورات میں جو یہ احکام تھے، یہودی ان کو چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے کسی کو، اس نبی نے بذریعہ وحی مطلع کر دیا جس سے انکار کی تمہیں مجال ہو نہیں سکتی۔ تو اس نبی کے ساتھ ایک نور ہدایت یعنی قرآن کریم بھی بھیج دیا جو سیدھا راستہ، حق کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے۔ وہ نبی تمہیں اپنی تعلیم اور تربیت سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا رہا ہے، ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت دکھاتا ہے، لہذا تم اس نبی پر ایمان لاؤ تاکہ اندھیروں سے نکل جاؤ۔ اس نبی پر ایمان لاؤ، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، بہت ساری چیزیں جس کو تم چھپاتے ہو ان کو وہ ظاہر کرتا ہے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، لہذا اندھیروں سے نکلو، نور کی طرف لپکو، بڑھو، دوڑو، سبقت اختیار کرو۔ بے وقوف اور پاگل ہیں وہ لوگ جو روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو تمہارے سامنے تمہاری کتابوں کی پوشیدہ باتیں کھول کے رکھ رہے ہیں، اور پھر اس بات پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے درگزر کرتے ہیں، کچھ باتیں تمہیں بتا بھی رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ ہے، اور کچھ باتوں سے درگزر بھی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی حلم اور بردباری کا ایک عظیم ثبوت ہے کہ بعض باتوں سے درگزر اور چرشم پوشی کر رہے ہیں، ساری باتیں نہیں ظاہر کرتے تاکہ تمہاری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اتنی باتیں یہ چھپا رہے ہیں تورات انجیل کی، کچھ باتوں سے وہ چشم پوشی کرتے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، ہاں جس بات کی ضرورت پڑی وہ بھی بتا دیں گے اللہ کے حکم سے، وحی سے۔ اگر یہ خدا کے نبی نہ ہوتے تو انہیں کیا خبر تھی کہ تمہاری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں جو انہوں نے تمہاری کتاب پڑھ لی ہو یا کسی کے پاس جا کر سن لی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا، کیونکہ تم نے تو وہ باتیں رکھی چھپا کر ہیں، کسی کو بتاتے ہی نہیں ہو۔ لیکن یہ نبی جو یہ باتیں بتا رہا ہے، تمہارے راز کھول رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے، اللہ اس کو وحی کے ذریعے سے بتا رہا ہے، یہ نبوت کی علامت اور دلیل ہے۔
کہ تمہاری کتابوں کے مسائل جن کو تم کسی پر ظاہر ہی نہیں کرتے، ان مسائل کو یہ تمہیں بتا سمجھا رہا ہے۔ فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو جو راہ حق کے متلاشی اور طلبگار ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسے صحیح عقائد اور درست اعمال کی رہنمائی کرتی ہے جس سے دنیا اور آخرت کی سلامتی اور کامیابی ملتی ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، معصیت سے، فسق اور فجور سے نکال کر تمہیں اسلام کی روشنی میں لاتا ہے اور سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس پر اللہ فضل فرماتے ہیں۔ اپنے بازو کے زور سے یہ سعادت نہیں ملتی۔ جس پر بھی اللہ نے فضل کیا اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ نے بلائی کا ارادہ کیا، خیر کا ارادہ کیا، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ لیکن دین سیکھنا یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ لوگ یقیناً سعادت مند ہیں، اللہ نے آپ پر فضل کیا تو آپ قرآن کریم کو سیکھ رہی ہیں نا۔ یقیناً یہ اس کا فضل ہے، اپنا کمال کسی کا نہیں ہے۔ اس کو اپنی سعادت سمجھیں، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن یہ قدر تب ہوگی جب آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جا کر قرآن کی قدر آئے گی کہ کاش ہم قرآن کریم کو سیکھ لیتے، سمجھ لیتے۔ دیکھو قرآن تو ہر آدمی کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، قرآن کی تعلیم ہر آدمی کے لیے، ماں صرف الفاظ کا پڑھنا نہیں، اس کی گہرائی میں جا کر غور و فکر اور تدبر کرنا، مسائل اخذ کرنا، تفسیر سمجھنا، مسائل کو اخذ کرنا تو فقہاء کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، لیکن جو انہیں اخذ کر کے جمع کر دی ان کو سیکھنا، سمجھنا، ان پر عمل کرنا، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا، میں دہرا دیتا ہوں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنے فضل سے ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس آیت میں آپ نے ایک جملہ پڑھا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق آپ کے پاس آ گیا نور اللہ کی جانب سے اور روشن کتاب۔ نور سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو جن حضرات مفسرین نے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، تو بعض لوگ اس سے شبہ اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نبی اس معنی میں نور ہے کہ بشر نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، نبی اس معنی میں نور نہیں ہے
کہ بشریت کی نفی ہو. بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اس معنی میں کہ آپ نور ہدایت ہیں. آپ کے ذریعے سے روشنیاں پھوٹی ہیں، روشنیاں پھیلی ہیں، آپ کے ذریعے سے اندھیرے مٹے، تاریکیاں مٹی. آپ کی صفات نورانی، آپ کے طریقے نورانی، اس معنی میں آپ نور ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لایا. یہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا. لیکن اس معنی میں آپ کو نور کہنا کہ آپ انسان نہیں ہیں، یہ معنی ٹھیک، یہ قرآن و سنت اور صریح احادیث اور صریح آیت کے خلاف ہے. یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہی نہیں، آپ نور ہیں، یہ عقیدہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آپ کی جنس بشر ہے، مادہ خلقت آپ کا نور نہیں، بشر ہے. آپ کس کی اولاد ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کی. آپ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی. اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. سارے انبیاء حضرت آدم کی اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو مادہ خلقت بشریت ہے، مٹی ہے، جبرائیل والا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں ذاتی طور پہ. آپ کے طریقے، آپ کی صفات، آپ کا مشن، آپ کی رہنمائی، یہ نور ہے. اگر کوئی اس بات کی نفی کرے کہ نہیں نہیں آپ تو بشر ہیں ہی نہیں، وہ قرآن کے خلاف کہتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. آپ اعلان کر دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی آتی ہے. میں بھی انسان ہوں، کوئی جن یا فرشتہ نہیں ہوں، لیکن میری طرف اللہ وحی بھیج رہے ہیں. هل كنت الا بشر رسولا. میں بشر ہوں، رسول ہوں. میں کوئی فرشتہ یا خدا یا کوئی جن یا کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، بشر اور رسول. کفار نے جب اعتراض کیا تھا انبیاء کے بارے میں کہ یہ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی ایسے اعتراض ہوتے رہے، یہ بشر رسول بن کے آ گیا. تو اللہ فرمائے ہاں ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے. زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے پھر ہم کسی فرشتے کو رسول نبی بنا کر بھیج دیتے، لیکن زمین پر انسان ہے تو انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کس کو نبی بنا کے بھیجا؟ انسان کو. انسانوں کی رہنمائی کے لیے اگر فرشتہ نبی بن کے آ جاتا تو یہ ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. فرشتہ کہتا روزے رکھو، لوگ کہتے جناب آپ تو فرشتے ہیں کھانے پینے سے پاک، ہم تو بھوک لگتی ہے، ہمیں تو کھانے کی ضرورت ہے، ہم تو کھائیں گے، ہم نہیں روزے رکھتے. فرشتہ کہتا یہ عبادت کرو، یہ کرو، یہ کرو. لوگ کہتے آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ فرشتے ہیں، لیکن ہم تو پیٹ بھی پالنے، کمائی بھی کرنی ہے. آپ تو کھاتے پیتے نہیں، ہمیں تو کھانا پینا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ہے. تو فرشتہ نمونہ بن ہی نہیں سکتا تھا. جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ نور ہیں، یہ غلط ہے. ذاتی طور پر آپ بشر ہیں، آپ کے طریقے، آپ کی صفات یہ نورانی، اس معنی میں بالکل ٹھیک ہے، آپ نور ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں ایک حدیث بھی اس حوالے سے سناتا ہی چلوں. بے شمار حدیثیں اس پہ، میں ایک سنا رہا ہوں بس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کچھ بتاؤ. باہر کے حالات مسجد میں جہاد میں ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے، گھر کے اندر کی زندگی آپ کی کیسی تھی ہمیں بتاؤ. تو گھر کی زندگی سے بیوی زیادہ واقف ہوتی ہے کوئی دوسرا؟ اس لیے بیوی سے پوچھا کہ گھریلو معاملات کی واقف زیادہ یہ ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کانا بشرم من البشری. آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، آپ کپڑے صاف کر لیتے، بکری کا دودھ نکال لیتے، گھر کے اور کام کاج کر لیتے. تو معلوم ہوا حضرت عائشہ کی بات سے کہ آپ کیا تھے؟ بشر تھے. چلیں باقی دور جانے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویوں سے نکاح کرنا ہی آپ کے بشر ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ کبھی
किसी फरिश्ते की बीवी का नाम आता है आपने किसी को? जिब्राइल अलैहिस्सलाम की किसी बीवी का नाम किसी को आता हो? हैं बीवियां उनकी? फरिश्ते बीवियों से पाक। और याद रखें, एक जिन्स का दूसरी जिन्स से निकाह भी नहीं होता। फिर बीवियों को भी नूर मानना पड़ेगा, उनको भी इंसानियत से खारिज करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सवाल ही ठीक नहीं है। ये लोग जी नबी नूर है या बशर है, क्या झगड़ा फसाद बनाया हुआ है लोगों ने। ये सवाल ही ठीक नहीं है। ये सवाल करना ही, नबी नूर भी है, नबी बशर भी है, बस बात समझ आ गई आपको? नबी नूर भी है, नबी बशर भी है। नबी की सिफात नूरानी, नबी की जात बशर। तो लिहाजा ये सवाल खत्म कि नबी नूर है या बशर है। आप कहें नबी नूर भी है, बशर भी है, जवाब आ गया आपको। ये बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज हफ्ते का दिन है या जुलाई है? जी, तो ये दोनों चीजें हैं ना। या मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बिलफर्ज आज जुम्मा है या 30 तारीख है? एक आदमी कहते नहीं 30 है, दूसरे का नहीं जुम्मा। ये सवाल उसका गलत है या नहीं है? भाई 30 तारीख है तो महीने की, जुम्मा है तो हफ्ते का दिन है। या आपसे कोई सवाल पूछे, चले दूर ना जाए, आपसे एक आदमी सवाल पूछते आप पंजाबी हैं या मुसलमान हैं, ये सवाल ठीक है उसका? बिल्कुल ठीक नहीं। क्या आप मुसलमान हैं या पंजाबी हैं, ये सवाल ठीक है? ये सवाल तो पूछ सकते हैं कि आप पंजाबी हैं या सिंधी हैं, ये सवाल तो ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये सवाल तो ठीक है, किसी पूछे आप मुसलमान हैं या काफिर हैं, लेकिन ये सवाल कि आप मुसलमान हैं या पंजाबी हैं, ठीक? तो ऐसे ये सवाल भी कि नबी नूर है या बशर है, सवाल ही ठीक नहीं। नबी नूर भी है, बशर भी है। या कोई आदमी किसी से पूछे कि आप दुकानदार हैं या पठान हैं, ये सवाल भी ठीक। आप लोहार हैं या पाकिस्तानी हैं, भाई लोहार पाकिस्तानी नहीं हो सकता। या आप इंसान हैं या मुसलमान हैं, आप सिंधी हैं या पाकिस्तानी हैं। या कोई आदमी पूछते जी आप मौलवी हैं या पठान हैं, ये सवाल ठीक है उसका? गलत सवाल है। तो लिहाजा ये सवाल उठाना ही गलत है कि नबी नूर है या बशर है। जाहिल लोग इस पर झगड़ा करते हैं। नबी नूर भी है, नबी बशर भी है। और दूसरी तफसीर इसकी, दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नूर से मराद यहां पर कुरान मजीद है, क्योंकि आगे ज़मीर वाहिद की आ रही है। और ये मफहूम कुरान करीम की दूसरी आयात में भी मौजूद है कि कुरान करीम को नूर कहा गया। वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने आपकी तरफ नूर मुबीन यानी कुरान करीम नाज़िल किया। और सूरतुल आराफ में आप पढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह, करीब आ रही है सूरत आराफ, वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, कि उस नूर की इत्तिबा करो जो उनके साथ उतारा गया। तो इससे मराद कुरान करीम है, और उन्होंने इस कुरान करीम की पैरवी की जो उसके साथ नाज़िल किया गया। सूरत तगाबुन में फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, उस रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और उस नूर पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा। तो इस नूर से मुराद कुरान करीम है। तो मालूम हुआ इस आयत में नूरों व किताबों मुबीन में वाव अत्फ़ तफसीरी है। तो यहां पर नूर से मुराद कुरान करीम ही है। बहरहाल दोनों तफसीरें ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हो तब भी ठीक है, कुरान करीम मुराद हो तब भी ठीक है। तो जो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद कुरान करीम है, उनकी बात ज्यादा दुरुस्त इस वजह से भी लग रही है कि अगला जुमला आयत में आपने यहदी बिहिल्लाहु, कि अल्लाह इस नूर के जरिए हिदायत देता है। यहदी बिहिल्लाह में हा ज़मीर क्या है, वाहिद की है। अगर पीछे दो चीजें अलग अलग होती तो तस्निया की ज़मीर होनी चाहिए थी। तो बहरहाल ये फजूल एक लोगों में, अवाम में झगड़ा उम्मत को तोड़ने के लिए शुरू करवाया गया है, इसकी कोई हकीकत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम नबी को नूर भी मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, नबी बशर हैं लेकिन बाकी इंसानों जैसे नहीं। इंसानियत के आला दर्जे पे फाइज,
سارے انسانوں میں کیا ساری مخلوق میں سب سے بڑے، ساری مخلوق میں سب سے بڑے، سارے فرشتوں سے بھی افضل ہیں، جبرائیل سے بھی کہیں زیادہ افضل ہیں۔ جس طرح یہ جو حجر اسود کیا چیز ہے، یہ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے یا سونے؟ پتھر ہے، لیکن باقی پتھروں جیسا تو، لیکن ہے پتھر ہے۔ زمزم پانی ہے، لیکن باقی پانیوں جیسا پانی تو نہیں ہے، فرق ہے۔ چلیں بس۔